بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا ترد علی امتی الحوض وانا ادود الناس عنہ کما یدود الرجل ابل الرجل عن ابلہ قالوا یا نبی اللہ تعرفنا قال نعم لکم سیما لیست لأحد غیرکم تریدون علی غرم محجلین من آثار الوضوء ولا سدن عنی طائفة منکم فلا يصلون فأقول یا رب هؤلاء من أصحابي هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول هل تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طرق كثير والبیہقی والأحمد والبخاری. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت حوض پر میرے پاس آئے گی قیامت کے دن، میں کچھ لوگوں کو اس سے یوں دھتکار کر ہٹا دوں گا جیسے کوئی آدمی دوسرے کے اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے دور ہٹا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دوں گا جیسے اونٹ والا اپنے اونٹوں کے ساتھ اگر دوسرے اونٹ آ جائیں تو دوسروں کے اونٹ کو ہکار دیتا ہے تاکہ اس کے اونٹ میرے اونٹ کا کھانا نہ کھا جائے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے میدان محشر میں حوض کوثر پر؟ یہ صحابہ نے عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں پہچان لوں گا، تمہاری ایک ایسی نشانی ہوگی جو دوسروں کی نہیں ہوگی. تم میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ روزانہ وضو کرنے کی اثر کی وجہ سے تمہاری پیشانی، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں چمکتے ہوں گے، لیکن تم میں ایک جماعت کو مجھ سے روک لیا جائے گا، وہ مجھ تک پہنچ نہیں پائے گی. یعنی وہ وضو کرتے بھی ہوں گے پھر بھی ان کو میرے پاس سے ہٹا دیا جائے گا. میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں. ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دین میں بدعتوں کو رواج دیا تھا؟ یہ حدیث صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب وضو کرنے والے میرے پاس قریب ہوں گے، امتی لوگ. انہوں نے وضو بھی کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. ان کے چہرے پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر جو ہے وضو کے آثار کے اثر ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پہچان لیں گے ہمیں؟ تو کہا ہاں آپ کو پہچان لوں گا وضو کے علامت کی وجہ سے. البتہ ایک جماعت وہاں بھی آئے گی مگر اس کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے رب مجھ سے ان لوگوں کو کیوں دور کر دیا جاتا ہے؟ یہ تو میرے ساتھی لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو ایک فرشتہ جواب دے گا. وہ فرشتہ کہے گا اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی دین میں بدعتوں کو رواج دیا تھا. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آج کل مسلمان کرتے ہیں، محرم میں تعزیے بنانا، تعزیے کھیلنا، ان میں پیسے دینا، اس کو دیکھنے جانا. ایک اسی طرح قبروں پر جانا، قبرستان میں جانا کوئی مضر نہیں مگر اولیاء اللہ کی قبر پر بھی جاؤ، فاتحہ درود کرو وہاں سنت کے مطابق تو کوئی گناہ کی بات. مگر وہاں جا کر پھول چڑھانا، چادریں چڑھانا، دیگیں پکوانا. مفتی شمس الدین صاحب ہیں، بدعتیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، مگر وہ صاف کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں بدعت کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں تم کو اس چیز کا کوئی اجر ملنے والا نہیں بلکہ تم اللہ کے یہاں گنہگار ہوں گے. وہ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں بدعتیوں کو کہ اجمیر شریف جاتے ہیں تو سب کی رسیدیں پھاڑی جاتی ہیں. یہ 10 آدمی مالدار آتے ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے کی کھچڑے کی دیگ تمہاری بنے گی. وہ بنتی ہے ایک، اس میں سے ان کو ذرا سا کھلا دیا جاتا ہے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. سب سے 1.5 لاکھ روپے لیتے 10 آدمی سے، بنتی ہے دیگ ایک ہی، اور وہ اس آدمی کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. پھر دوسرے آدمی کو تھوڑی دیر بعد بلاتے ہیں، ان کو کہہ دیا جاتا ہے یہ آپ کی دیگ بن گئی 1.5 لاکھ روپے لو.
کسی کے پاس سے 1.25 لاکھ، کسی کے پاس سے 1 لاکھ۔ یہ کوئی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو امت کی اس طرح پیسے لوٹتے ہیں؟ بس انہوں نے یہ بدعت ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کے حکموں پر زندگی نہ گزارے اور کہے کہ یہ اولیاء اللہ، یہ کھچڑا، یہ کرانا اولیاء اللہ کے نام پر یہ ہمارا کام کر لے گا اور ہم جہنم سے چھوٹ جائیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جہاں تک کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایمان اور اعمال کرنے کا حکم ہے، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اس پر گھمنڈ بھی نہ کرو ایمان اور اعمال پر، ایمان اور اعمال کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، لہذا جو بھی آدمی جائے گا جنت میں وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا عمل بند کر دیں؟ فرمایا نہیں، عمل تو کرنے کا حکم ہے لہذا کرتے ہی رہنا ہے، البتہ گھمنڈ نہ آنے پائے اس کا خیال رکھو کہ میں نے بہت اعمال کیے، اور جو ایمان اور اعمال کرے گا اس کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت شامل ہوگی، اور اللہ کی رحمت شامل ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی مخصوص علامت اور نشانی کا ذکر ہے جس کی وجہ سے تمام دوسرے انبیاء کے امتیوں الگ نظر آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مرد اور عورتیں ان کے چہروں سے نظر آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے وضو کیا تھا، ان کی پیشانیاں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں سے پتہ چل جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مرد اور عورتیں، اور آپ کے مبارک ہاتھوں نے حوض کوثر پلایا جائے گا۔ مگر وضو کرنے کے باوجود بھی کچھ امتی ہوں گے جن میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، جو یہ مزاروں پر جو بدعت کرتے ہیں یہ تمام، اسی طرح رجب کے کنڈے بناتے ہیں، ملیدے بناتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں اسلام میں حرام، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرے انبیاء سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت الگ تھلگ ہو جائے گی وضو کی وجہ سے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ان احکام کی پیروی کریں اور ان احکام کو زندہ کریں جن کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے تاکہ اس سعادت تک اور نیک بختی تک پہنچے۔ جن لوگوں کو حوض محمدی سے دور ہٹا دیا جائے گا یہ بدعتی لوگ ہوں گے، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ بدعت اسلام میں نئی چیز کو کہتے ہیں، اور سنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آج کل شادیوں میں ایک نئی جو ہے چیز چالو ہوئی ہے، لڑکیاں شادیوں میں مردوں کو پینٹ ہے، شلوار ہے، پائجامہ ہے، یہ اونچا رکھنے کا حکم ہے ٹخنوں سے، یہ جو نیچے کا یہ گٹی کہلاتی ہے، اس سے مردوں کو اوپر رکھنے کا حکم، اور عورتوں کو نیچے تک اس کو چھپانے کا حکم۔ تو آج شادیوں میں نئی فیشن چلی ہے کہ لڑکیاں سوٹ پہنتی ہے تو اپنے ٹخنوں سے اوپر جو ہے اس کا پائجامہ اور شلوار ہوتی ہے، وہ بالکل الٹا ہو گیا، عورت کو چھپانے کا حکم ہے تو عورتیں جو ہے اوپر کر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں گناہ کے کام، یہ سنت کے طریقے نہیں ہیں۔ اس لیے لوگوں کو بدعت کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ بدعت وہ نئی بات جو دین میں اجر و ثواب کی غرض سے نکالی جائے اور جس کی دلیل کتاب و سنت سے نہ ہو۔ وہ بریلویوں کے بدعتیوں کے بڑے مولانا ہیں مفتی شمس الدین صاحب، انہوں اپنی ویڈیو میں بتلا رہے ہیں کہ کوئی پیر صاحب ہیں، ان کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور ان کو پیسوں کے کور پہ کوے دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ایک مہینے تک غسل تک نہیں کرتے ہیں، نماز روزوں کی بات مت چھوڑو، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہارا کام کر لیں گے، لہذا بس ان کو پیسے دو، نذرانے چڑھا، ان کے سامنے سجدہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ اللہ کے سوا کسی کو بھی حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، دنیا میں تھے، تب بھی ایک صحابی عزت کا سجدہ کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے تیاری کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کندھے پکڑ کر ان کو کھڑا کر دیا اور یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم سجدہ جو اللہ کا حق ہے وہ نبی کا نہیں ہو سکتا، میں نبی ہو کر خود اللہ کو سجدہ کرتا ہوں۔ اور آج یہ بدعتی مسلمان اپنے پیروں کو سجدہ کرتے وغیرہ وغیرہ۔ پیر بھی ایسے لوگوں کو بناؤ جو سنت کے پابند ہوں، ان کا تو فرض کا بھی ٹھکانہ نہیں، پیشاب استنجا بھی سنت کے مطابق نہیں کرتے۔ ایک حدیث عن عبداللہ بن رافع مولا ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری حدیث ہے۔ آج جو ہے ایک شادی میں کھانا ہے اور نکاح کا مسئلہ ہے، یہ لوگ مہاراشٹر سے آئے ہیں تو میرا انتظار کر رہے ہیں،
اس لیے جو گھروں پر ماں بہنیں سنتی ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام تو تقریباً 35 منٹ چلتا ہے، اگر آج ذرا جلدی ختم کر دیں گے 5 منٹ میں۔ حضرت رافع بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، حضرت رافع کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں لوگوں کو حوض کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتی رہتی تھی، یعنی حوض کوثر کا۔ صحابیہ عورت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں ام سلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر کوئی حدیث براہ راست میں نے نہیں سنی تھی۔ ایک دن میری لونڈی میری کنگھی کر رہی تھی، ام سلمہ کی۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ بھی کام والی آتی تھی اور وہ جو ہے بال بھی بناتی تھی۔ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، لوگوں میں نے لونڈی سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بلایا ہے نہ کہ عورتوں کو۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور میں بھی ان میں سے ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تم لوگوں کا آگے آگے امام بنوں گا۔ حضور فرمایا میری اطاعت کرتے رہنا، یعنی میری سنتوں پر عمل کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہاں میرے پاس پہنچو اور تمہیں بھٹک کر اونٹ کی طرح دھتکار دیا جائے، میں پوچھوں ایسے کیوں ہو رہا ہے، مجھے جواباً کہا جائے آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں کو ہی ہٹایا جائے گا، ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی بدعتیں شروع کی تھیں۔ وہ لونڈی کہنے لگی کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین میں نئی باتیں داخل کرتے تھے۔ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ان اللہ احتجز التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو روک لیا۔ دیکھو بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث سے ثابت ہوا اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ کیوں بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ دھیان سے سنو، جو حضرات گھر پر ہیں، مائیں بہنیں، مرد لوگ اور جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں۔ بدعتی کی توبہ قبول اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ بدعتی جو بدعت کرتا ہے اس کو نیک عمل سمجھ کے کرتا ہے۔ ذرا زور سے بولو بھائی، کیا عمل کیا سمجھ کے کرتا ہے؟ نیک عمل سمجھ کر کرتا ہے، اس کو شریعت سمجھ کر کرتا ہے، حالانکہ وہ شریعت نہیں، وہ بدعت ہے۔ یہ مزاروں پر ناریل پھڑواتے ہیں، پھر وہی لوگ کھا جاتے ہیں، مجاور لوگ کھا جاتے ہیں۔ 1-1 لاکھ روپے کی چادر چڑھتی ہے اور وہی چادر وہی لوگ بیچتے ہیں، وہیں جا کر استری ہو کے وہی واپس جاتی ہے، وہی چادر واپس 1 لاکھ میں چڑھائی جاتی ہے اور مالدار لوگوں کو ڈبو دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدعتی کی توبہ اللہ نے روک رکھی ہے، اس لیے کہ وہ بدعت جب کرتا ہے تو اس کو سنت سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ اسلام میں ہے، حالانکہ اسلام میں وہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں بدعتی وہ شخص جو اجر و ثواب کی نیت سے دین میں ایسی نئی بات نکالے جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ اس میں بدعتی لوگوں کے لیے بڑی وعید اور دھمکی ہے۔ مذہبی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی عبادت کی کمیتیں اور کیفیتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یعنی علماء کو دیکھنا چاہیے کہ جو بدعت کر رہے ہیں کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں، ثابت نہیں ہے۔ ظاہر تو یہی ہے کہ یہ حدیث اس بدعتی سے متعلقہ ہے جو اپنے بدعت پر برقرار رہتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی بدعت سے باز آ کر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ہاں، اسی بدعتی کی توبہ قبول ہوتی ہے جو یہ سمجھ کر توبہ کرتا ہے کہ اللہ پچھلی جتنی بدعتیں کی تھی وہ سب بدعتیں تھیں اور اب میں توبہ کر کے سنت پر آنے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہی جو ہے وہی توبہ قبول ہوتی ہے، تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ شرعی قاعدہ ہے کہ کفر، شرک اور دوسرے بڑے گناہوں سے توبہ کرنا ممکن ہے، یعنی کر سکتے آدمی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماں بہنوں سے اور گھر پر سننے والوں سے معافی ہے کہ آج ہم نے صرف 15 منٹ کیا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جو ہمارا 35 منٹ کا وقت ہے وہ انشاءاللہ پورا کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ مختصر سی دعا کر لیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا بھتیجا آیا ہے ویکیشن میں، وہ قرآن سنا دے گا آپ کو، وہ قرآن سن لے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ۔ اے اللہ تیرے دین پر قائم رہتے ہوئے، تیرے دین کا کام کرتے ہوئے پروردگار ہمیں لمبی عمر عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔
ہماری مائیں بہنیں جو گھروں پر سنتی ہے، جو مرد حضرات سنتے ہیں، جو یہاں سامنے بیٹھے، اللہ ان سب کو دنیا میں بھی چمکا دے، آخرت میں بھی چمکا دے، ان کی نیک تمنائیں اپنے فضل سے پورا فرما۔ اللہ آج ہم نے بدعت اور سنت کا فرق سمجھا ہے۔ بدعت ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر دیا جائے۔ اے اللہ قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے حساب زلزلے ہو رہے ہیں، وقت میں سے آپ نے برکت اٹھا لی۔ اللہ پچھلے سال تو رمضان آنے میں تھوڑی بھی دیر لگ رہی تھی، ایسا احساس ہوتا تھا۔ اس سال تو لگتا ہے کہ ابھی رمضان گیا اور یہ واپس رمضان آ بھی گیا۔ اے اللہ امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت میں سے برکت کا اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اے اللہ بھی ہم صورت میں بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے زوردار بارش دی اور پانی روڈ پر پانی ہو گیا، اور نوساری اور اللہ جانے کہاں ہر جگہ، ادھر مہاراشٹر میں بھی بارش ہے۔ بارش کا موسم پورا ہو گیا ہے۔ بے موسم بارش بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ کی ناراضگی کی علامت اور نشانی۔ اے اللہ تو امت سے راضی ہو جا، اور اے اللہ امت سے راضی ہو جا اور امت کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ کی ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، گھر پردے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کتنی مسلم لڑکیاں کالج اور بازاروں سے بھاگی ہے کام کر کے غیروں کے ساتھ، ان کو دوبارہ اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بیٹیاں غیروں کے ساتھ تعلق میں ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ کتنی بچیوں کو ان غیروں نے مار ڈالا، اے اللہ تو مناسب سمجھے تو ان بچیوں کو معاف فرما۔ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، ان بچیوں کو بہکایا گیا، اگر آپ کے یہاں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اے اللہ آپ اگر رحیم و کریم ہیں، آپ جس کو معاف کرنا چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ یہ بچیاں مومن تھیں اور غیروں کے ہاتھ میں گئی، کتنوں کی ہتیا کر ڈالی گئی۔ اے اللہ تو ان کے ساتھ اگر ہو سکے تو خیر کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یہ ہمارا بھائی کا بیٹا ہے، حافظ قرآن بھی ہو رہا ہے، 11 پارے ہو گئے اور اسکول بھی جا رہا ہے، 12 سال کا ہے۔ ماشاءاللہ قرآن آپ ان کا سنیں، پھر اس کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی۔